الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اپنے گھر جمع فرمایا. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہم انتہائی پرفتن دور میں سانس لے رہے ہیں. ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے پر آئے دن ایسے ایسے فتنے اور ایسے ایسے حملے ہو رہے ہیں جس کی مثال شاید ہی سابقہ زمانے میں مل سکتی ہو. اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ مسلمان اس بات سے ابھی انجان ہی بیٹھا ہوا ہے. ابھی وہ اسی لا علمی میں اور لادینی میں ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے ایمان کو محفوظ ہی سمجھ رہا ہے. کچھ تو ہم میں سے وہ بھی ہے جنہیں نہ ایمان کی فکر ہے نہ آخرت کی کوئی پرواہ ہے.
صرف دنیا ہی میں جینا اور یہیں کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہیں، حالانکہ انسان ہر دن ہر وقفے سے اپنے ہی ہاتھوں سے جنازوں کو اٹھاتا ہے اور اپنے ہی اہل خاندان کو دفن بھی کر کے آتا ہے۔ ہر طرف سے انسان کو بالخصوص مسلمان کو عبرت کے نظارے مل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس کو عبرت کے نظارے دکھاتے رہے گا۔ مگر ایمان والا جو ہوتا ہے وہی شخص دنیا کے تبدیلیوں کو دیکھ کر اپنے اندر عبرت اور تبدیلی لا سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، فتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دین سے محروم ہو جائے اور دنیا میں ملوث ہو جائے۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان خطرے میں آ جائے، وہ دنیا کے دلدل میں پھنس جائے۔ ہر طرف کسی نہ کسی اعتبار سے گناہوں کا ماحول گرم ہو رہا ہے، ہر طرف کسی نہ کسی اعتبار سے انسان دنیا داری کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، اپنی امت کو راہ راست پر باقی رکھنے کے لیے ہر فتنے سے آگاہ فرمایا، ایمان کے بارے میں ہمیشہ سے آگاہ کیا کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، نہ اس کا مال اس کے ساتھ دفن ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ دفن ہوتی ہے، نہ اس کے عہدے اس کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ تنے تنہا دنیا میں آیا تھا اور اسی تنے تنہا انداز میں، اسی حالت میں وہ آخرت کی طرف جائے گا۔ اور ایک دن انسان کے لیے، ہر ایک کے لیے آنا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو طاقتیں، جو اختیارات بظاہر جو دے رہا ہے، انسان اس کو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے۔ ایک ہی انسان کے لیے نصیحت کی چیز ہے، سب سے بڑی نصیحت، کسی کی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک انسان کی موت ہے۔ موت سے بڑھ کر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر تمہارے لیے نصیحت کی چیز ہی نہیں ہے۔ کفا بالموت واعظا، موت سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اذکروا ہادم اللذات الموت، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کا تذکرہ کثرت سے کرو، اسی سے تمہاری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، تمہاری زندگی کا رخ بدلے گا۔ مگر کیا بات ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب تک وہ حالت پیش نہیں آتی اس وقت تک وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب تک وہ کیفیت پیش نہیں آتی اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ اب ہر ایک یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بھائی آج تو جو چاہے کر لیں گے، مگر بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، سچے بن جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اس دور کی۔ ہر شخص جو یہ سمجھ رہا ہے آج عیش و آرام کر لوں گا، آج نفس کی فرما برداری کر لوں گا، کل حق کی فرما برداری کروں گا، آج کیسے بھی مزے کی زندگی گزار لوں گا، کل توبہ کر لوں گا۔ حالانکہ کون یہ اس بات کی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کہ ہمارا وہ آخری دن کون سا ہوگا، ہمارا وہ آخری منٹ کون سا ہوگا، حتیٰ کہ آخری سیکنڈ کون سا ہوگا، اس کی بھی کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے، ہر چیز کو کھول کے رکھا، موت کو سامنے رکھا، ہر ایک کو یقینی طور پر رکھا ہے، لیکن اس کا وقت کب ہے مخفی رکھا، وقت کب ہے چھپا کر رکھا۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہمارے سامنے رکھا۔ لوگ پہلے کے وہ تھے جو دیندار ہوتے تھے مگر اس کے باوجود بھی ڈرتے تھے، جن کے لیے قرآن اترتا تھا وہ اس کے باوجود بھی ڈرتے تھے، جن کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اصدق سے ان کی پیشن گوئی بھی دے چکے تھے کہ جنتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ڈرتے تھے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ ڈرنے والے وہی ہوتے تھے، اور وہی شخص جنت کا مستحق ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ڈرنے والا ہے وہی سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر آیا. کون، کس کا نام ہے یہ؟ حضور نے فرمایا ان من امن الناس من امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ مجھ پر اگر کوئی احسان کیا ہے تو ابو بکر ہے. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کر سکتا ہے؟ کون احسان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنے برگزیدہ رسول کو بھیج کر تم پر احسان کیا. جس کو بتا کر اللہ احسان کر رہا ہے وہ ذات خود یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. کیا مقام ہوگا ان کا؟ یہ ذات والا ہے. ان کی کیفیت یہ ہے وہ ہر وقت اپنے آخرت کی فکر کرتے تھے، ہر وقت اس کشمکش میں رہتے تھے کہ میرا وقت آخر کیا ہوگا. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اعلان کر چکے ہیں انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر و عمر، ہاکذا نحشر یوم القیامہ. ہم اسی طرح دنیا میں ساتھ ساتھ رہیں گے، ہم اسی طرح دفن ہوں گے، اسی طرح حشر میں اٹھائے جائیں گے. اور ان کے ڈر کا عالم یہ ہے آپ کا وقت آخر آتا ہے تو حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے کفن منگواتی ہے. اپنے غلام سے، خادم سے کہتی ہے کہ جاؤ بازار سے بہترین عمدہ کفن لے کر آؤ. جب وہ عمدہ اچھا کفن لے کے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہیں. دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. یہ خلیفۃ المسلمین کا لقب صرف آپ کو ملا تھا اور آپ کو خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے. حضور کے نائب آپ ہیں. تو آپ کے بارے میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے پوچھا کہ اے بیٹی کیا انتظام کر رہی ہو؟ کہا کہ ابا جان میں کفن کا انتظام کر رہی ہوں. کہا کہ یہ کفن کے لیے تو جو تم انتظام کر رہی ہو، اتنا اچھا جو کفن لا رہی ہو، میں تو اس کے لائق نہیں ہوں. نیا کپڑا، اچھا کپڑا تو زندوں کے لیے ہوتا ہے، خاک میں ملانے والے کے لیے اچھا اور نیا کپڑا لا کر کیا کرو گی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اے عائشہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا کچھ مقام و مرتبہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بخشا جاؤں گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر میرے لیے لباس آئے گا. جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں ایمان کے ساتھ آتا ہے، جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے منشا کو بخشایا آتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے حریر کا بستر نازل فرماتے ہیں، اس کی خبر کو مشرق سے مغرب تک کشادہ فرما دیتے ہیں. تم یہ لا کر کیا کرو گی؟ یہ کفن تو میرے لائق نہیں ہے. اگر میں بخشا نہ گیا تو میرے لیے معمولی سا کپڑا بھی بیکار ہے، زیادہ ہے. اگر میں بخشا جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود میرا انتظام کر دے گا. میرے لیے اس کفن کا انتظام نہ کرنا. اگر تم منگائی ہو تو یہ کسی مدینے کے یتیم بچے کے اوپر اڑا دینا، کسی بیوہ کی چادر بنا کر انہیں عطا کر دینا. ابو بکر تو اس کا لائق نہیں ہے. کیا لوگ تھے؟ پھر پوچھتی ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان پھر کون سا کفن دوں؟ آپ نے اشارہ فرمایا ایک صندوق ہے، اس میں میں نے پہلے سے اپنے کفن کا انتظام کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے کفن کا انتظام کیا ہے؟ جس کو موت کا یقین ہے وہ ضرور اپنے کفن کا انتظام کرتا ہے. جس کو موت کا یقین ہے وہ خود اپنے خبر کی تیاری کرتا ہے. آج ہمارے لیے اپنی آخرت کے ساتھ بے ایمانی کی یہ بین دلیل اور ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے خبر کے لیے کچھ تیاری نہیں کی. آن کے آن میں اسی وقت موت آ جائے، اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے بندے میں تجھے فلاں نعمتیں عطا کیا تھا، تو کسی کا مستحق نہیں تھا، تو نے میرے لیے نعمتوں کا حق کہاں تک ادا کیا؟ کیا جواب دے ہمارے پاس؟ کوئی ہمارے درمیان ہے اس جواب دینے کا لائق؟ اور اس کے باوجود مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کی دنیا بھی بن گئی، وہ لوگ جن کی آخرت بن گئی، جن کے جنت تیار ہو گئے ان کے مرنے سے پہلے، ان کی فکر یہ ہے کہ میں اگر بخشا نہ جاؤں گا تو میرے لیے پھٹا پرانا کچھ کفن بھی بہت زیادہ ہے. آپ اشارہ فرماتے صندوق کھولو، میں نے اس میں اپنے کفن کا انتظام کیا ہے، میرا کفن تیار ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرانے صندوق کو کھولتی ہے تو اس میں ایک ایسا کفن ہے جس پر 11 پیوند لگے ہوئے ہیں اور پھٹا پرانا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، پھٹا پرانا کپڑا اس میں ہے۔ آ کر روتی ہے، اماں عائشہ کہتی ہے کہ ابا حضور کیا میں مسلمانوں کے امیر کو ایسا کفن پہناؤں؟ مسلمانوں کا جو امیر ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات میں حضور کے مصلی پر امامت کے انجام ادا کیے ہیں، کیا ایسی شخصیت کو میں ایسا پھٹا کفن دوں؟ ہمارے پاس تو غریب کے لیے بھی ایسا کفن نہیں دیا جاتا نا۔ آپ کہتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوچھنے پر حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، اے عائشہ میں اب مرنے کے بعد اللہ کو تو جواب بعد میں دوں گا، سب سے پہلے میرا سامنا محمد رسول اللہ سے ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا۔ اگر میں اچھا کپڑا پہن کر جاؤں، میں اگر نیا کپڑا پہن کر جاؤں، سفید اجلا کپڑا پہن کر جاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ دے اے ابو بکر اتنا اچھا لباس پہن کر آ گیا ہے، کیا مدینے کے ہر یتیم اور بیوہ کو نیا لباس مل گیا تھا؟ 2.5 سال تو حکومت کیا ہے، 2.5 سال تو نے مسلمانوں کی ذمہ داری لی ہے اور تو اچھا کپڑا پہن کر آ گیا، اور میرے مدینے کے میری امت کے غریب اور یتیم بیوائیں ابھی لاچار لوگ ابھی بے لباس ہے، ابھی پیوند زدہ کی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور تو اچھا لباس پہن کر آ گیا، کیا صورت دکھاؤں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہماری زندگی میں کبھی یہ سوچ بھی آئی ہے؟ کیا اس سوچ کے آنے کا بھی لائق ہمارا دل ہے؟ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ قربان جائے آپ کے ذات والا پر، مجھے پیوند زدہ لباس میں ہی وہ کفن دے دو، یہی میری وصیت ہے۔ میں اسی پیوند زدہ لباس کے ساتھ آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور بتاؤں گا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر تیرا غلام خدمت میں حاضر ہے، آپ کے مدینے کے لوگ ابھی غریب ہے، ابھی فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، میں ان کو پہنا نہ سکا، اس کی سزا میں میں خود پیوند زدہ کفن پہن کر آیا ہوں۔ میں یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا، شاید اس کے بدلے میں میرے خلافت کے 2.5 سال اللہ کی بارگاہ میں اس میں ہونے والی کوتاہیاں معاف کر دی جائے گی، میں امید کرتا ہوں۔ آپ پھر یہ وصیت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹتی ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی آتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ آتے ہیں، دیگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کی خلافت کا دور تو ختم ہو رہا ہے، آپ کو خلیفہ بنانے کے وقت بہت سی حجتیں ہو گئی تھی، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی وفات سے پہلے اپنا خلیفہ مقرر کر دیں، آپ کے بعد ہم کس کو اپنا امیر بنائے آپ خود طے کر دیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنا امیر کس کو بنائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی ہے وہ آج بھی تاریخ میں سونے کے قلم اور پانی سے لکھنے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے کہا، اے لوگوں، اگر تم اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتے ہو، مسلمانوں کے بارے میں بھلائی چاہتے ہو، تو کسی کی رائے مت لو، اس میں کوئی دوسری رائے، کسی کا دوسرا خیال آنے نہ دو۔ اگر اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی چاہتے ہو تو صرف تمہارے لیے ایک ہی ذات ہے، میں میرے بعد عمر کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اگر یہ تمہارا خلیفہ بن جائے گا تو پھر اسلام کو اقطاع عالم میں پہنچنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے، حضرت عمر بازو بیٹھے ہوئے تھے، چیخ مار کر آپ وہاں دھڑام سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ کیوں ہیبت میں آ گئے؟ کون سی بڑی بات، کون سی بڑی تکلیف آپ پر ڈال دی گئی تھی؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنی آخرت کی فکر کرو، اگر تم مجھے خلیفہ بناؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ اے ابو بکر کیسے نکمے اور کمینے کو خلیفہ بنا کر گیا ہے، اس کا جواب تم نہیں دے سکتے۔ آپس میں یہ بات ہو رہی ہے،
کون؟ خود ابو بکر عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ جیسے گناہگار کو خلیفہ بناؤ گے تو کیا صورت دکھاؤ گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے تھوڑا سا درست کر دو، مجھے تھوڑا سا بٹھا دو تاکہ میں اچھی طرح سے بات کروں۔ تو لوگ بٹھا دیا گیا آپ کو، تو آپ زار و خطار رونے لگے۔ بہت دیر رونے کے بعد کہنے لگے اے عمر، جب میرا وقت آخر شروع ہو گیا تو میں سوچنے لگا، اپنی 63 سالہ زندگی کو ٹٹولنے لگا کہ ابو بکر کیا تیری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جس کو بتا کر تو بخشا جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھائیے تاریخ طبری، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھائیے، متعدد تاریخ تو ہمارے سامنے ہے، حوالے دے کر کیا کریں گے؟ مگر ہم اس تاریخ کے سائے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ویسے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے نام اعمال میں اپنی ساری 63 سالہ زندگی کو اچھی طرح سے محاسبہ کر کے دیکھا تو کوئی ایک عمل بھی بخشش کے لائق نظر نہیں آیا۔ ایمان لائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا مال قربان کر دیے، اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا کے وہ 3 راتیں اور 3 دن وہ بھی تھے جس کے برابر کوئی صحابی ہو نہیں سکتا تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر، میں جس کا مال بھی خرچ کرتا ہوں، جو بھی مجھے کچھ مال دیتا ہے تو دینے والے کا اس کا مال سمجھ کر میں خرچ کرتا ہوں، مگر تیرا مال جب آتا ہے تو میں اپنا مال سمجھ کے اس کو خیرات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی تیرا اور میرا نہیں رکھا، میں نے تیرے مال کو میرا مال سمجھا جس طرح میں میرا مال سمجھتا ہوں۔ اے ابو بکر، میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، میں نے عمر کا حق ادا کر دیا، میں عثمان کا حق ادا کر دیا، میں علی کا حق ادا کر دیا، میں انصار و مہاجرین کا حق ادا کر دیا، مگر ابو بکر میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا۔ قیامت کے دن میزان پر آ جانا، میں اللہ سے مانگ کر وہاں تیرا حق ادا کروں گا۔ وہ ذات گرامی ہیں، اور بات کیا ہو رہی ہے اور گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ اپنے نام اعمال کو ٹٹولا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں تھا، مجھے کوئی عمل بخشش کے قابل نہیں تھا کہ میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کر کے یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے بخش دے، ایسا کوئی عمل نہیں تھا۔ یہ ہے سنت صحابہ۔ سب ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم سنت صحابہ پہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ کب ہم نے دیکھا کہ ہمارے نام اعمال اتنے پاک و پوتر ہے؟ یہ وہ ذات گرامی ہیں، سب جنت کو مانگتے ہیں، دن میں 70 مرتبہ جنت ابو بکر کو مانگتی ہے۔ اے اللہ ابو بکر کو میرے پاس دے دے۔ حضور نے فرمایا جب میرا قیامت کے دن جنت کا فیصلہ ہوگا تو میری امت کا ایک فرد ایسا ہوگا وہ جنت کی طرف جائے گا، اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہونے کی طرف جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور 8 دروازوں سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا ابا بکر، اے ابو بکر تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم میرے اندر آ جاؤ۔ جنت کا پہلا دروازہ کہے گا کہ اے ابو بکر تم میرے پاس آ جاؤ، دوسرا دروازہ کہے گا کہ ابو بکر میرے پاس آ جاؤ، تیسرا کہے گا کہ اے ابو بکر تم آ جاؤ گے تو ہماری شان بڑھ جائے گی۔ 7 دروازے پکاریں گے ابو بکر کو۔ یہ جب سرکار دو عالم صحابہ کے درمیان فرما رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داہنے طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی امت میں وہ خوش نصیب کون ہیں؟ حضور نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسا شخص ہوگا جس کے لیے 8 دروازے پکاریں گی۔ یا رسول اللہ ایسے بھی نیک لوگ ہوں گے آپ کی امت میں؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کون ہے خوش نصیب؟ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تمہارے سوا کوئی ہو بھی سکتا ہے، وہی شخص پوچھ سکتا ہے، وہی شخص پوچھنے کا لائق ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ خیر آپ بیان کر رہے تھے اپنے نام اعمال کا حوالہ دے کر، اے عمر میرے پاس کوئی عمل مقبول ہونے کے لیے نہیں تھا، مگر میں نے سوچا کہ ایک عمل اب کر لوں، ایک عمل اب کر لوں، میں اللہ کے بارگاہ میں اس عمل کو بتا کر میں بخشش حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ عمل یہی تھا، میں بہت دیر سوچنے کے بعد عمر تجھے مسلمانوں کا امیر بنانے کا فیصلہ کیا۔
اور اب میں مطمئن ہوں میرے نام اعمال میں آج تک کوئی عمل بخشش کے لائق کا نہیں تھا، ابھی اسی وقت ایسا عمل میں نے کیا کہ اس کو بتا کر بخشش حاصل کروں گا۔ وہ یہی ہے، اللہ کے بارگاہ میں کہہ دوں گا، اے اللہ تیرا گناہگار بندہ ابو بکر کوئی عمل نہیں کر سکا، یہ شیطان اور نفس کا پابند ہو گیا تھا، مگر ایک عمل لایا ہوں کہ میں آتے آتے تیرے بندوں کے لیے امیر مقرر کیا تو عمر بن خطاب کو امیر مقرر کیا۔ وہ ذات گرامی ہے جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، وہ ذات گرامی ہے، وہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے سے گزرنا کبھی گوارا نہیں کرتا۔ میں ایسے شخص کو امیر بنا کر آیا ہوں، اے عمر مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کے بدلے میں ضرور بخش دے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں، کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے، گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہیں۔ ہمارا تو اب اگر ہم اپنے نام اعمال کا حساب کریں گے، نیکیاں تلاش کرنے کی تو دور کی بات، کون سے گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دے گا نہیں معلوم۔ ابھی گناہوں کی کہاں سے کاؤنٹنگ کریں گے؟ یہ نمازیں تو ان کے پاس بھی تھی، پھر کیوں ڈرتے تھے وہ لوگ؟ آخرت کا جو خوفناک منظر ان کے سامنے تھا، حساب و کتاب کا جو منظر ان کے سامنے تھا، قبر و حشر کا جو منظر ان کے سامنے تھا، آج ہمارے نگاہوں میں نہیں ہے۔ وہ اپنے نام اعمال کو نہیں دیکھتے تھے، اس مقام کو دیکھتے تھے، اس حال کو دیکھتے تھے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر فائز ہو گئے، آپ منصب خلافت پر رونق افروز ہوئے، آپ 3 دن تک کچھ کام نہیں کیے، مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے اور منبر پر ٹیک لگائے روتے رہتے تھے۔ کہا کیا؟ اور یہ کہتے جاتے تھے، ہائے ابو بکر تم نے مجھ کو کیسے مصیبت میں ڈال دیا، مجھے معلوم بھی نہیں کہ خلافت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے انجام دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، میں کہاں سے ادا کر سکتا ہوں۔ عمر کو تو ابھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے بھی نہیں آیا، عمر کو تو ابھی مولا کو پہچاننے کی بھی فرصت نہیں ملی، ابھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش کرواتا ہی ہے، اور تم نے اتنی بڑی مصیبت ڈال دی لا کر۔ رو رہے تھے آپ بیٹھ کر، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، عصر کا وقت قریب تھا، عصر کے وقت کے بعد آپ منبر شریف پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سنیے کیا ہو رہا ہے، ہم کس دور میں ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں اور کیسے ایمان والے ہیں، وہ حال کیا تھا ان کا۔ آپ فرماتے ہیں آپ جو ہے عصر کے بعد ایسی غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک چھوٹی سی 8-10 سال کی عمر کی بچی جھانکتی ہے اندر، اور اندر چلے جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جھانکتی ہے، پھر اندر چلے جاتی ہے۔ 3 مرتبہ اس لڑکی نے جھانکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محسوس کیا اور وہاں سے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ شاید کوئی کسی کو تلاش کر رہی ہے، کوئی حاجت یا ضرورت اس کی ہوگی، یہ سوچ کر آپ مسجد کے باہر تشریف لائے تو وہ لڑکی جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے بلا کر پوچھا، کہا کہ اے بچی کون ہو تم، یہاں کیوں آئی ہو اور کس کو تلاش کر رہی تھی؟ حضرت عمر سے وہ لڑکی کہتی ہے کہ رہنے دیجئے چچا جان، میں بتا کر بھی کیا کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اور آپ کو حیرت ہوئی کہ بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ تو بچی کہنے لگی، کچھ کہنا تو نہیں ہے، یہ جو منبر مجھے نظر آ رہا ہے یہ منبر بڑا بے وفا ہے، جو بھی اس پر آتا ہے چند دن کے لیے رہتا ہے پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک نورانی چہرے والے اس منبر پر رونق افروز ہوتے تھے، ان کی کالی کالی زلفیں ہوتی تھی، سفید پوشاک ہوتا تھا، چاند بھی جس چہرے سے شرما جاتا تھا، ایک ذات والا تھے، ان کا جب تک وہ باحیات تھے ان کا وصال نہیں ہوا تھا، وہ میرے گھر آتے تھے، میں ایک یہودن ہوں،
میں ایک یہودن ہوں، میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، مدینے کے باہر ایک وبا پھیلی تھی، دونوں کا انتقال ہو گیا، میری جو چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میں ان کی بڑی بہن ہوں، بڑی بہن 8 سال کی ہے تو چھوٹی بہنیں کتنی کم سن کی ہوں گی، اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں، ہماری وراثت میں 2 بکریاں تھیں اور ہمیں ان بکریوں کا دودھ نکالنے بھی نہیں آتا تھا، ان بکریوں کو چارہ کیسے ڈالنا بھی نہیں معلوم، ان کے اطراف کس طرح سے صفائی کرنا وہ بھی نہیں معلوم۔ اس منبر پر جو خطبہ دیتے تھے وہ آتے تھے اور ہمارے بکریوں کا پورا چارہ انتظام کرتے تھے، ان کا دودھ اپنے ہاتھوں سے نکال کر ہمیں پلا کر جاتے تھے۔ اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا، ان کے وصال کے دن ہی شام ہونے سے پہلے، اس منبر پر کوئی اور رونق افروز ہونے سے پہلے، ایک دراز خد انتہائی نحیف البدن ایک شخص تھے، وہ آتے تھے، جیسے پہلے شخص کرتے تھے وہ بھی ویسے ہی خدمت کرتے تھے، ان کو کبھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، صورت بدل گئی مگر کام نہیں بدلا، دونوں کی صورتیں بدلی تھی، الگ الگ تھے مگر دونوں کے حال میں چال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہماری بہنوں نے نہ ایک قطرہ دودھ کا پیا ہے، نہ ہمارے بکریوں کے لیے چارہ ملا ہے۔ میں معلوم کر رہی تھی کہ وہ شخص جو منبر پر رہتے تھے وہ کیا ہو گئے، کہاں گئے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اب میں سمجھ گئی کہ اب یہ اس منبر کا حق ادا کرنے والا کوئی اور نہیں آئے گا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس لیے آ کر میں جھانک رہی تھی کہ اے اللہ، کیا اس منبر کے حقدار اور وارث وہ 2 ہی تھے، کوئی اور نہیں تھے؟ یہ کہنا تھا، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کہنے لگے، اے بچی، کیا تو اس کمینے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر سکتی ہے؟ میں تیری خدمت کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ منبر اور منبر والے تو اور ہے، یہ عمر تو وہ نہیں بن سکتا، اپنی خدمت کے لیے مجھے قبول کر لے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں گیا اور کہا، بچی تو بیٹھ جا اور بتا کہ وہ 2 لوگ جیسے جیسے کام کرتے تھے تو مجھے حکم دیتی جا، میں ویسے ویسے تیرے بکریوں کے اطراف پورا کچرا بھی صاف کروں گا اور ان کے چارے کا بھی انتظام کروں گا اور میں دودھ بھی نکالوں گا، تمہیں انتظام بھی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، ہائے ابو بکر اور اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے نقش قدم کیا تھے؟ اور وہ پہلے شخص جو تھے جو خدمت کرتے تھے وہ محمد مصطفیٰ تھے، اور دوسرے شخص جو تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ کسی کو معلوم بھی نہیں اتنے بڑے خلیفہ ہے، خلیفہ کا مطلب وہ ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ خدمت کرتے تھے، حضور کے بعد صرف ابو بکر صدیق کو معلوم ہے، اس لیے وہ کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں محمد رسول کیا سرکار کا مقام کیا ہے اور بکریوں کو چارہ دینے کا مقام اور دودھ نکالنے کا مقام کہاں ہے مسلمان؟ اسلام صرف مسلمان رکھنے کا نام نہیں ہے دوست، مسلمان صرف نام کا مطلب نہیں ہے، مسلمان کا چال اور ڈھال بتاتا ہے کہ مسلمان ہے، اس کی صورت اور شکل بتاتی ہے کہ کسی کا غلام ہے۔ ہماری صورت دیکھنے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ کس کا غلام ہے؟ مذہب اسلام کو ثابت کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ آج ساری انسانیت مسلمان سے متنفر ہے، مسلمان سے خوف زدہ ہے، مسلمان سے بیزار ہے، کیونکہ یہ مسلمان جہاں جاتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، جو طہارت خانہ استعمال کیے اس کو صحیح صاف نہیں کر سکتے، اپنی گاڑی کو پارکنگ میں ٹھہرائے تو ایسا ٹھہراتے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والا پارکنگ نہیں کر سکے۔ ہمارا بھائی ہم سے بیزار ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے بیزار ہے، ہمارے ساتھ پڑھنے والا نماز وہ مصلی ہم سے بیزار ہے۔ کہاں کا مسلمان ہے وہ؟ یہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ذات گرامی جس کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے عرشوں تک بلند کر دیا، جس کے لیے قاب قوسین کے کناروں کو بھی نیچے چھوڑ دیا، ایسے ذات والا ہے، اور یہودن کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ اسلام لائیں گے نہ لائیں گے، ان کے گھر کے بکریوں کی خدمت کر کے بتا دیا کہ خادم ہو تو ایسا ہوتا ہے، اسلام کو بتا دیا کہ اسلام کیسا مقام رکھتا ہے لوگوں میں، اسلام کا پرچم کیسا ہوتا ہے، مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ یہ ذات والا تھے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں ساتھ۔ کیا یہ ضرورت تھی کسی کو کہہ دیتے تھے کہ بلال تم جاؤ خدمت کر لو؟
کسی کتنے غلام نہیں ہیں سرکار کے، ایک آواز لگا دیتے تو ہزاروں غلام آنکھوں کے پلکوں کے بل آ جاتے تھے، ایک آواز لگاتے تھے تو اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہوئے آنے والے غلام کتنے نہیں تھے، مگر ہر ایک کی یہ فکر ہے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب سب کو تو ضرورت ہے کہ مجھے راضی کرے، مگر میں آپ کو راضی کرنے پر تلا ہوا ہوں، بتائیے کہ میں آپ کو کیسے راضی کروں، بتائیے کہ آپ کس چیز سے خوش ہوں گے، کیسا کیا میں کام کروں کہ آپ خوش ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا اے اللہ میں وہ کام قیامت کے دن دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ٹھیک ہے ہم ایسا کارنامہ آپ کے سامنے دکھائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا پروردگار، جس نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیا، جس نے بغیر سہارے کے زمین کو پھیلا دیا، جس نے بغیر سہارے کے غیب سے دانے کو پھوڑ کر زمین کے سینے کو چیر کر پودوں کو نکالا، رنگ بھرا، ذائقہ ڈالا، خوشبو کو ڈالا، ہر طرف اپنے نظام کو پھیلا دیا، ہر طرف سورج اور چاند کے آنے اور جانے کے اوقات کو مقرر کر دیا، مشرق و مغرب کو مقرر کر دیا، کائنات کو اتنے نظام سے ڈھنگ سے پلان کر کے رکھ دیا۔ ایسا پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے محبوب ایسا کام کروں گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ کون سا کام ہوگا وہ؟ خیر وہ قیامت کے دن ہوگا، وہ صرف امت کا ہی کام ہوگا، اور یہ امت ہے، یہ کسی دھیڑ چمار کے فیانے شرم آنا چاہیے۔ گاڑیوں پر یہ دھیڑ چمار جو فلم میں ایکٹنگ کرنے والے ان کے نام ہم نے رکھ لیے، کرکٹر کے فیان ہیں ہم فلم ایکٹر کے فیان ہیں ہم۔ استغفر اللہ، کبھی کسی زندگی کے کسی لمحے میں اس نے ہم کو یاد کیا؟ اس کے ہم فیان ہیں جس کو ہماری ذات سے کوئی غرض نہیں، وہ دولت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے وہ اسکرین پر آتا ہے، ہم اس کے دیوانے ہیں۔ ارے وہ ذات گرامی جس کے زندگی کا پہلا لمحہ امت کی بخشش کے لیے تھا، جس کے زندگی کا آخری لمحہ امت کی بخشش کے لیے تھا، ایسے ذات کے فیان آج تک نہیں ہو سکے، کیونکہ سمجھے بھی نہیں، سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھے۔ وہ ذات گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ خیر بات تو دوسری طرف جا رہی ہے محترم دوستو، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کون ہیں، ایسے نادان ایسے بادشاہ کے بیٹے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہمارا باپ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے عہدوں پر، دکانوں پر، تجارتوں پر، پیسوں پر ایمان کو بیچ رہا ہے، اور اللہ اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس دولت کیا ہے؟ ہم سے بڑا امیر کوئی ہے؟ اگر سمجھتے تو کوئی نہیں ہے روئے زمین پر، ہم غلام ہیں محمد مصطفیٰ کے، ہم غلام ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس مقام کے ساتھ کوئی اور مقام ہونا، یہ مقام کو سمجھا تو مسلمان، سمجھتا تو کسی اور کی طرف نہیں جاتا تھا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا ایسے ذات والا کے نقش قدم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہماری صورت نہ سرکار کی صورت کی جیسی ہے، نہ ہماری سیرت سرکار کی سیرت کی جیسی ہے، آخرت کی تو فکر ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر رہتے ہوئے یہودن کے بیٹیوں کی، ان کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، امت کو درس دینا چاہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت بڑی عمر کے تھے، 50-60 سال کے قریب عمر تھی، 60 سال پار ہو گئے تھے اس وقت خلیفہ بنے، اور اس وقت بھی یہ حال آپ کا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے گئے، ہائے افسوس اے ابوبکر، میں آج یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں تمہارے قدموں کے دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں پر تم پہنچے ہو۔ اور پوری خدمت انجام دے کر ان بچیوں کے پاس دودھ پیش کرتے اور کہتے ہیں بچیوں کبھی یہ مت کہنا کہ اس ممبر کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ اس ممبر کا ویسا وارث نہیں ہے جیسے وہ دو گزرے ہیں، ان کے غلام پیدا ہوتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی ان کا حق ادا کرنے کا جذبہ ہوا کرتا ہے، وہ ممبر خالی کبھی نہیں جاتا، اس ممبر پر آج بھی وہ رونقیں رہیں گی، قیامت تک رہیں گی۔ دوستو بات یہ عرض کرنی ہے ہماری زندگی کا طرز عمل، رخ کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں جی رہے ہیں، کیوں جینا تھا، کیوں مر رہے ہیں، کیسے مرنا تھا؟ کیا ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے؟ آتے ہوئے دنیا میں آتے ہوئے روتے ہوئے آئے، اب جاتے ہوئے بھی روتے ہوئے جائیں گے، تو یہ اتنا عرصہ جو گزرا کیا کام کر کے گئے ہم؟
جب دنیا میں آئے ہر آنے والا روتا ہوا آیا. کیوں روتے ہوئے آئے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بھئی ہر بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، کوئی ایک آدھ تو ہنستا ہوا آنا تھا، کوئی آج تک ہنستا ہوا نہیں. جو بھی بچہ آتا ہے روتا ہوا آتا ہے. کیا مطلب روتے ہوئے آنے کی؟ کوئی خاموش بھی تو آ جانا تھا. ہر روتا ہوا آتے ہوئے یہ درد دے رہا ہے، اے وہ دنیا والو، یہ مقام جہاں میں آ رہا ہوں یہ ہنسنے کا خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے. میں جہاں سے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تھا، میرے روح عرش کے زنجیروں سے لپٹی ہوئی تھی. ہائے افسوس مجھے کیسی غلاظت والی دنیا میں لا کر ڈال دیا گیا. یہاں شیطان ہے، نفس ہے، اس کے خواہشات ہے، یہاں اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. میں ایسے مقام پر کیوں آ گیا؟ اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں. اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، سب کچھ ہے، سب ہنس رہے ہیں کہ ہمیں باپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیٹا پیدا ہو گیا، بہن خوش ہے کہ مجھے بھائی مل گیا، دادا خوش ہے کہ مجھے پوتا آ گیا. ہر ایک کسی نہ کسی خوشی میں ہے. آنے والا جو روتا ہوا آ رہا ہے، اس کے رونے کے پیغام کو کسی نے نہیں لیا. یہ کیوں رو رہا ہے، ہم کیوں ہنس رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے وہ انسان یاد دانی کے زادنے تو ہما خندا تو بریا. اے وہ انسان اس وقت کو یاد کر، تجھے دنیا میں آ رہا تھا تو روتا ہوا آ رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، تیرے آنے پر سب کو خوشی تھی، اور آنے کی وجہ سے آتے ہوئے تجھے رونا آ رہا تھا. اب ایک اور زندگی آئے گی، 50 سال، 60، 70، 80 سال، 100 سال، 1000 سال بھی گزاریں گے. جب تو اس دنیا سے جائے گا وہ دن بھی آئے گا سب لوگ روتے رہیں گے. اب جب تو جانے لگے گا سب روتے رہیں گے، اور تو کیسا جانا ہے تو فیصلہ کر لے. جب آ رہا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. اب تیری زندگی اگر کامیاب ہے، تیری زندگی اگر ایمان کی تھی، تیری زندگی اگر غلامی رسول میں تھی، تیری زندگی اگر عشق رسول میں تھی، تیری زندگی اللہ کے ذات پر مٹنے والی تھی، تو تیرا انداز جانے کا اس طرح سے ہو کہ آ رہا تھا تو رہا تھا، تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. اب جانے لگے تو سب روتے رہے، تو ہنستا ہوا چلا جا. یہ تیری کامیابی ہے. اب تو خوشی سے جا، اے بیٹھے رونے والوں، میں کامیاب ہو گیا، اب میں اپنے حقیقی گھر کے طرف جا رہا ہوں. یہ ہمارا جو پراپرٹی ہے، یہ ہماری حقیقی گھر نہیں ہے. چاہے کتنا بڑا بھی بن لو، رجسٹر کر لیے نام پر، سانس اکھڑتے ہی وہ کس کے نام پہ ہے؟ سانس ادھر کٹتے ہی تقسیم کرو نہ کرو، تقسیم نہیں بھی کریں گے تب بھی وہ کیا ہوں گی؟ بیٹے کے نام پر، بیٹیوں کے نام پر. اگر ہماری حقیقی ہمیشہ کی سلطنت اگر ہوتی تو ہمیشہ ہمارے پاس رہتی تھی. مسلح کسی کے ہے نہ ممبرے کسی کے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا ایسے ہی رکھ دیا، جتنے بھی آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک ہوٹل ہے، سرائے ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، اس کے بعد چلا جانا ہے. کوئی آج تک بتا کتنے پرائم منسٹر گزرے؟ ہر پرائم منسٹر، ہر وزیر اعظم، ہر پریزیڈنٹ، ہر منسٹر یہی سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں گا. اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ ارے دوسرے سمجھا، ہر منصب والا یہی سمجھ رہا ہے یہ گھر میں ایسا بنا لیا. اب تعریف کریں کہ یہ کھڑکی کیسے لگائے دیکھو، میں دروازے کیسے لگائے دیکھے، کب تک رہنا ہے؟ وہ گھر جس کو ناز و انداز سے پیار سے بنا لیے، گھر برانی کر دیے، سب کو جمع کر لیے. اب ہر ایک کے منہ سے اس گھر کی تعریف سننا چاہتے ہیں. جس گھر میں چند دن کے لیے رہنا ہے، چند سالوں کے لیے رہنا ہے. ہمارا گھر کون سا ہے؟ وہ گھر جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ گھر جہاں پر تنے تنہا رہنا ہے، وہ گھر جہاں پر قیامت تک کے لیے رہنا ہے. اس کی تیاری کیا کی ہم نے؟ اور ہر دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر انسان کو پکارتی ہے 70 مرتبہ، اے وہ انسان انا بیت الدود، میں کیڑوں کا مکان ہوں، صاف کر لے. میرے اندر کیڑے ہیں، صاف کر لے. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا مکان ہوں، کسی کو ساتھ لے کر آ جا. انا بیت الوحشہ، میں ڈراؤنا خوفناک مکان ہوں، خوف کو دور کرنے والی کسی چیز کو ساتھ لے کے آ. نہ یہ انتظام کیے نہ وہ انتظام کیے. محترم بزرگوں، دوستو، آنے والی ساعت بڑی خطرناک ہے. میں حضرت ابوبکر حضور کا
حال بتایا، صدیق اکبر کا بھی حال بتایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بتایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، قبر کے سامنے سے گزرنے کی دیر تھی، گزرنے کے اتنے وقت میں اتنے آنسو بہ جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی کے نیچے سے پانی نکلنا بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے جو وہ لوگ دیکھتے تھے؟ ہماری آنکھوں پہ نفس اور شیطان کے پہرے اور ان کے حجابات آ گئے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخشائے ہیں اور قبرستان کے پاس سے گزرتے، قبر کو دیکھتے تو ایسے روتے تھے کہ پوچھئے مت۔ لوگ پوچھتے کہ اے عثمان کیا بات ہے، قبر کے سامنے سے گزرتے تو ایسے روتے کہ ہم نے اس کا مثل نہیں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یہ خبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، من نجا منہ فما بعدہ ایسر من ذلک، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے بعد سارے منازل آسان ہیں، ومن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ، جو یہاں پھنس گیا اس کے بعد کے پورے منازل خطرناک ہے، پورے منازل خطرناک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، بات یہ عرض کرنا ہے جن کی خبر، جن کی آخرت جنت پہلے سے بن گئی تھی، وہ لوگ فکر مند ہے، اور ہم پل پل کے گناہ گار ہیں، ہم کیوں فکر مند نہیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو کیا آپ پوچھے، آپ کا حال تو کیا دریافت کرے، یہ تو سب سے نرالے ڈھنگ کے ہی نکلے ہیں۔ آپ کا انداز ہی جدا گانا تھا، رات ہوتی آپ کا غلام کہتا ہے، رات ہوتی تو آپ کوفہ کی جامع مسجد میں محراب میں آ جاتے اور نماز پڑھتے، اس کے بعد سجدہ ریز ہوتے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے آہن آہمن، اب پہلے دنیا کو مخاطب کرتے، یا دنیا، یا حمراء، یا صفراء، اے وہ دنیا، اے وہ دینار و درہم پیسے، انی قد طلقتک ثلاثا، میں نے تم سب کو 3 طلاق دے دیا، اس کے بعد تمہارا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ پھر کہتے آہن آہ من قلت الزاد، ہائے افسوس میری زندگی پر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میری زندگی پر افسوس ہے، من قلت الزاد، میرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر، میرا سفر بہت طویل ہے، وہ وحشت الطریق، اور جس راستے سے مجھے گزرنا ہے وہ راستہ بڑا وحشتناک خوفناک ہے۔ تو محترم دوستو، یہ وہ ہے جو داماد رسول حضور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یا علی اما ترضى یا علی ان تکون منزلتک مقابل منزلی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جنت اور میری جنت اس طرح بنایا ہے کہ ادھر میں دروازہ کھولوں گا، ادھر تم دروازہ کھولو گے تو دونوں آمنے سامنے نکلیں گے، اور ان کا حال یہ ہے۔ تو دوستو، میں نے خطبے کے دوران ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اس سے بڑھ کر پیار اور محبت سے کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اے لوگو، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ کیا کبھی اللہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے؟ اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے، اے لوگو میرا وعدہ، تمہارے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، جو بات میں بولنے جا رہا ہوں وہ بات اتنی اہمیت والی ہے، کبھی تمہیں دنیا کی دولت، دنیا داری تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ عورت دنیا ہے، شہرت دولت دنیا ہے، منصب و حکومت یہ دنیا ہے، اسی ایک کے اعتبار سے ہی انسان دنیا دار بن جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یاد رکھو ایک دھوکے باز بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو تو پہچانے ہی نہیں، بھائی دشمن، چچا دشمن، چچا کے بچے دشمن، پڑوس دشمن، محلے والے سب ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ جس کو ہمارا دشمن بولا، کبھی اس کو دشمن سمجھے ہم؟ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کبھی بھی اس کے دشمنی کی طرف خیال بھی نہیں کرے، اس کے ساتھ کیسے دشمنی کروں، اس کو کیسے بگاڑوں، اس کے کوششوں کو ناکام کیسے کروں، کبھی نہیں سوچے۔
کبھی کوئی مال میں نقصان پہنچا دیا، عزت میں نقصان پہنچا دیا، وہ تو برابر دشمن تھا، خود تو دشمن بنا لیے، بچے کو ہی بول دیا کہ اس کے پاس مت جاؤ، یہ تمہارا دشمن ہے۔ کئی بچے کو یہ سمجھایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دشمن کہا اس کو کوئی دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے علاوہ جو دنیا کے اعتبار سے نقصان پہنچایا وہ سب دشمن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یاد رکھو ایک دھوکے باز تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے زندگی کا جائزہ لے، آنے والی جو ساعت ہے بڑی خطرناک ہے، اس کا جو انتظام کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے جو جیتا اور مرتا ہے وہی شخص ہوشیار اور کامیاب ہے۔ میں آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، لغزشوں کو عفو فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، سکرات الموت کی تکلیف سے محفوظ فرما، کلمہ شہادت پر ہمارا خاتمہ فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔